اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور اس سلسلہ کلام کی جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب فرما رہے ہیں، یہ آیت نمبر 81 ہے۔ میرے پیارو، بظاہر یہ بالکل چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، لیکن اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگرچہ خطاب عام ہے، لیکن اس میں کچھ خاص لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور بالعموم اس کا اطلاق سب پر ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کچھ لوگ بار بار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تقاضا کرتے تھے کہ ہمیں وہ اعمال بتلائے جائیں، ان اعمال سے آگاہ کیا جائے جو اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ اجر والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم کو بتدریج نازل فرمایا اور بتدریج ہی احکامات بھی نازل فرمائے، لیکن جب کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم بڑے بہادر ہیں، ہم بڑے آگے بڑھنے والے ہیں، ہم سے وہ کام نہیں لیا جا رہا جو ہم کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاد کے احکامات نازل فرمائے۔ جان دینے کا معاملہ، مال دینے کا معاملہ، گھر چھوڑنے کا معاملہ، دور کے سفر کا معاملہ۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو اب ان کا جو ذوق و شوق تھا نا، وہ ڈھیلا پڑ گیا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جو حکمت میرے احکامات میں ہے اور جس درجے کی ہے، جس درجے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نازل فرما رہے ہیں، اس میں تم جلدی نہ مچاؤ۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم نازل ہو گیا تو اب وہ لوگ کنی کترانے لگے۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ایمان پر اس درجے پر کھڑے ہو جائیں کہ جب ان کو کچھ حکم دیا جائے تو پھر وہ اس کے لیے تن من دھن لگا دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے شراب کے حرمت کے احکام بتدریج نازل فرمائے، جب صحابہ اس درجے پر پہنچ گئے کہ جو ہی یہ حکم سنا حرمت کا، تو پھر ان کے معدوں میں بھی جو شراب تھی اسے اپنے حلق میں انگلی ڈال کر انہیں دی۔ میرے پیارو، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کاش ہم نے دور نبوی میں جنم لیا ہوتا اور یوں کرتے اور یوں کرتے۔ میرے پیارو، صحابہ نے اپنی پیٹھ کی چربی سے سلگتے انگاروں پر لیٹ کر زندگی گزاری۔ میرے پیارو، ان مصائب اور تکالیف کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا جو صحابہ نے برداشت کیے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹھ تیروں سے چھلنی ہو گئی احد میں۔ میرے پیارو،
اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، یعنی ایسی آرزوئیں، ایسی خواہشیں مت کرو کہ اگر تمہیں ان کا سامنا کرنا پڑ جائے تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس دائرے کے اندر رہ کر جو دائرہ شریعت نے مقرر کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارو، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رحم مانگیں، میرے پیارو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عافیت مانگیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔